کیونکہ پاک تعویذ کسی بھی نجس بدرو کے پاس نہیں رہ سکتا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میرے سارے ہتھیار جن میں سے میں اپنا دفاع کر سکتا تھا میرے دشمن نے مجھ سے چھین لیے تھے۔ میں نے نتالیہ سے کہا، نتالیہ تم آخر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، وہی جو ایک پتنی اپنے پتی سے چاہتی ہے۔ میری تم سے شادی ہو چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو اور میرے سوا کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ میں نے کہا، مگر یہ شادی جھوٹی تھی، یہ میری رضامندی کے بغیر ہوئی تھی، تم نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی۔ نتالیہ کی آواز ایک دم مردانہ آواز بن گئی۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی جتانے والے؟ ہاں، میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی تھی، مجھے تمہاری رضامندی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب کوئی آسیب یا کسی مرد یا عورت کو پسند کر لیتا ہے تو پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے جاتا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جس کو اس نے پسند کیا ہے وہ اس کے پاس رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا۔ میں بھی غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو پھر میں بھی اپنی مرضی کر لوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ نتالیہ کی آواز عورت کی آواز میں بدل گئی۔ اس نے ایک دم ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولی، فیروز تم نے میری طاقت کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ تم نے میرا صرف دلہن والا روپ دیکھا ہے، تم نے مجھے آسیب کی شکل میں نہیں دیکھا، لیکن میں اپنا آسیبی روپ ابھی تمہیں دکھاؤں گی بھی نہیں، کیونکہ تم ایک بے بس انسان ہو اور میں اپنے آپ عورت کے روپ میں ہی تمہیں اٹھا کر لے جا سکتی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر غصیلی آواز میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے دوڑ پڑا۔ مجھے اپنے پیچھے نتالیہ کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ رات کا وقت تھا، بالکیٹر گارڈن خالی پڑا تھا۔ یہ باغ جیسا کہ میں بیان کر چکا تھا کہ پہاڑی کے اوپر واقع تھا، اور میں ڈھلان پر درختوں کے نیچے جھاڑیوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نتالیہ کے آسیب سے دور نکل آیا ہوں، لیکن یہ میرا خام خیال تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک میرے پاؤں بھاری ہونا شروع ہو گئے، پھر میری ٹانگیں بھی بوجھل ہونا شروع ہو گئیں۔ میری رفتار اپنے آپ آہستہ ہو گئی۔ اب میں ایسے دوڑ رہا تھا جیسے فلموں میں کسی سلو موشن میں دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پھر اچانک نتالیہ میری بائیں جانب سے نمودار ہوئی، اور وہ نہ دوڑی تھی نہ چل رہی تھی، ارے زمین سے بلند ہو کر میرے ساتھ ساتھ فضا میں تیر رہی تھی۔ اس نے کہا، فیروز اس حالت میں تم کہاں تک دوڑو گے؟ کب تک دوڑو گے؟ تھک جاؤ گے، اور میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتی۔ اور نتالیہ نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو کو چھوا، میرا جسم سن ہو گیا، پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ یہ پتھر کی دیواروں والا کمرہ ہے جس کی چھت کے ساتھ جلتی ہوئی موم بتی والا فانوس روشن ہے۔ سامنے دیوار پر کسی انسان کی کھوپڑی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے کونوں میں اندھیرا، نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی روشن دان، نہ کوئی دروازہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم کی نارمل توانائی واپس آ چکی ہے۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا، کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ بڑا پراسرار ماحول تھا۔ خاموشی اتنی تھی کہ مجھے اپنی سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس مصیبت میں بچتا پھر رہا تھا وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے۔ اب خدا ہی جس وقت چاہے گا مجھے ایک مصیبت سے نکال لے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت شاید ایسا نہیں نہ کر سکے۔ بالکیٹر گارڈن میں بیٹھ کر روہنی کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ سب مجھے یاد آ رہی تھی۔ کاش مجھے علم ہو جاتا کہ یہ روہنی نہیں نتالیہ ہے، اور روہنی کا بھیس بدل کر مجھے قابو کرنے آئی ہے۔ مجھے اصلی روہنی یعنی سلطانہ کا خیال آنے لگا۔ خدا جانے وہ کہاں ہوگی، اور جب واپس جمشید کے فلیٹ پر آئے گی تو وہ مجھے نہ پا کر
کیا سوچے گی کہ میں کہاں چلا گیا ہوں؟ کیا اسے پتہ لگ جائے گا کہ مجھے نتالیہ کا آصف اغوا کر کے لے گیا ہے؟ شاید اسے پتہ چل جائے گا، شاید اسے پتہ نہ لگے۔ اگر اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں نتالیہ آصف نے مجھے کس جگہ رکھا ہے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں یہاں سے کیسے فرار ہو سکوں گا؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کسی بڑی قبر میں بند کر دیا گیا ہو، جس کے باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ، نہ روشن دان، نہ کوئی کھڑکی۔ اتنے میں دیوار کے سامنے سے پھیکی سی روشنی ہوئی اور میں نے نتالیہ کو دیوار میں سے نکل کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ پلنگ پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ کسی چڑیل کی مسکراہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، نتالیہ، تم نے مجھے قید تو کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو میں یہاں سے ایک نہ ایک دن فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں سے بھاگ کر جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گے، میری قید سے آزاد نہ ہو سکو گے۔ تمہاری روحنی بھی اگر چاہے گی تو تمہاری مدد کے لیے پہنچ نہیں سکے گی۔ اب وہ بدرو نہیں رہی، اب تو اس کا باپ بھی چھڑا کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ ایک نیک آتما بن گئی ہے، اور اچھی روحیں، نیک آتمائیں بدروحیں اور آصفوں کی دنیا میں کبھی داخل نہیں ہوتی۔ وہ چاہے بھی تو ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، روحنی نہ صحیح، لیکن میرا خدا تو میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے اس عذاب سے نکال دے گا۔ نتالیہ کہنے لگی، مجھے نہیں امید کہ اب تمہارا خدا بھی تمہاری کوئی مدد کرے، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ تمہارے پاپ تمہارے گناہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تم ایک کمزور گناہ گار انسان ہو، تمہیں تمہارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہو۔ میں نے کہا، خدا میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ نتالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، کیا تم نے روحنی کے ساتھ مل کر میری کھوپڑی کو زمین کے اندر سے نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ اس وقت تم مجھ سے بچ گئے تھے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں شیش ناگن کے مورے والی انگوٹھی تھی اور تمہارے بازو پر وہ تعویذ بندھا ہوا تھا جس نے تمہیں بچا لیا تھا۔ مگر اب تمہارے پاس ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اگر تمہیں پسند نہ کرتی ہوتی تو اس وقت میں تمہارا خون پی کر تمہارے جسم کے ٹکڑے کھا چکی ہوتی۔ نتالیہ کی آواز غضبناک ہو کر مردانہ آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یاد رکھو، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی دل میں لائے تو میری محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح میری آواز تبدیل ہو کر آصف کی آواز بن گئی۔ اور اگر مجھے تم سے نفرت ہو گئی، جو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈر گیا۔ ایک تو نتالیہ کی آواز بدل کر مردانہ آصف کی آواز ہو گئی تھی، دوسری اس کی آواز میں بڑی وحشت تھی، اور اس نے مجھے میرا خون پی جائے گی اور میرے جسم کے ٹکڑے کر کے کھا جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں علم تھا کہ اس کا تعلق جب وہ زندہ تھی تو افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو ہڑپ کیا تھا اور ان کا خون پی کر انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مرنے کے بعد اس کی روح کو ایک آصف کی شکل اختیار کر لی تھی، جو ایک روح کا سب سے کمتر اور عذاب والا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نتالیہ کے ساتھ مجھے محبت پیار سے ہی رہنا چاہیے، تاکہ میں محبت پیار سے ہی یہ سراغ لگا سکوں کہ وہ کہاں سے فرار ہونے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی میں نے اس حکمت عملی پر عمل کیا تھا اور انڈیا سے اسے ہنی مون کے بہانے
پاکستان کے شہر راولپنڈی لے گیا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب بھی مجھے اس حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ میں نے سر جھکا لیا، یہ ظاہر کیا جیسے میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر نتالیہ کی طرف دیکھا اور کہا، نتالیہ، آخر میں ایک زندہ انسان ہوں۔ کسی ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جس کے ساتھ مجھے محبت نہ ہو؟ میرا تیر ٹھیک نشانے پر جا لگا تھا۔ نتالیہ مسکرانے لگی، اس کی آواز بھی عورت کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا، فیروز، تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گی، مجھے نہ بڑھاپا آئے گا نہ موت آئے گی، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا، لیکن میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا اور ایک دن مجھے موت بھی آ جائے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ نتالیہ نے کہا، میں تمہیں کبھی بوڑھا ہونے نہیں دوں گی اور تمہیں موت سے بھی بچا لوں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، ایسا کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور موت تو برحق ہے۔ جس وقت میرا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ ضرور آئے گی، لیکن میں ایک خاص حکمت عملی پر چل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر تو میں ضرور تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ میں نے دیکھا کہ نتالیہ کے چہرے پر ایک عجیب دلکشی سی آ گئی تھی۔ عورت عصیب ہو یا چڑیل ہو، محبت شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے نتالیہ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا۔ اس کے ہونٹ ٹھنڈے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر برف کی ڈلی رکھ دی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر میں ایسا نہ کیا اور دل پر جبر کر کے کہا، نتالیہ، کیا تم سچ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو؟ نتالیہ کہنے لگی، تم میرے پیار کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم جب کسی انسان سے پیار کرتی ہیں تو ہمارا پیار اس انسان کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم اس کی موت کے بعد بھی اسے اپنے پاس لے آتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ اوپر سے کہا، نتالیہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی مجھے تم سے اتنا پیار نہیں ہوا جتنا تمہیں مجھ سے ہے، لیکن اگر ہو گیا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھوں گا، کیونکہ میرا پیار ہوگا تو پیار موت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ یہ سن کر نتالیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے بے اختیار میرے ہاتھ کو ایک بار پھر چوم لیا اور میرا ہاتھ ایک بار پھر یخ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے نتالیہ سے پوچھا، نتالیہ، یہ بتاؤ، یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم مجھے اپنے ساتھ لائی ہو؟ اور کیا میں تمہارے ساتھ ساری زندگی اسی بند کمرے میں گزاروں گا؟ نتالیہ نے بڑی لگاوٹ کے ساتھ کہا، جب تم مجھ سے دل سے محبت کرنے لگو گے تو پھر تم یہاں سے باہر نکل کر اس دنیا کی سیر کر سکو گے جہاں میں تمہیں لے کر آؤں۔ ابھی میرے ساتھ آؤ، کم از کم میں تمہیں یہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں کس جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں پلنگ سے اتر کر سامنے والی دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے کہا، سامنے تو دیوار ہے، میں دیوار میں سے کیسے گزروں گا؟ نتالیہ نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، تم میرے ساتھ ہی دیوار میں سے گزر جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے نتالیہ کے ساتھ ہی دیوار میں سے گزر گیا۔ دیوار کی دوسری طرف آیا تو دیکھا کہ سامنے ایک تنگ زینہ ہے جو اوپر کو جاتا ہے۔ نتالیہ مجھے ساتھ لے کر زینہ چڑھنے لگی۔ زینہ ختم ہوا تو سامنے پھر ایک دیوار آ گئی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اس دیوار میں سے بھی نکل گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ میں ایک شکستہ چبوترے کے پاس کھڑا ہوا ہوں جس کے اوپر درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ قبر
پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی، اور اس کے سرہانے کی جانب قبر کے اندر سے درخت کی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی باہر نکلی ہوئی ہے، اور ٹہنی کے اوپر ایک انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں کسی قبر کے اندر قید کر دیا گیا تھا۔ میں نے نتالیہ سے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری قبر ہے۔